وعلى رسوله النبي الكريم الحميد الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. سب بار شکر پیدا کرنے والی ذات کا ایکو کم کریں ریپیٹ بھی نہ ہو. سب بار شکر پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق و فضل و کرم سے ماہ ذیقعد کے بابرکت دن روز جمعہ میں اور آپ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں، جو جامعہ مرکزی جامعہ مسجد انصاریہ جھاوریاں سرگودا میں اس وقت انعقاد پذیر ہے. میں جملہ انتظامیہ بالخصوص منہاج القرآن جھاوریاں مرکزی میلاد کمیٹی اہل سنت والجماعت اور ان کے جملہ معاونین کو ماہ ذیقعد میں ذکر مصطفیٰ کی اس خوبصورت بزم سجانے پر صدبار مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہماری خوش نصیبی کہ اس بابرکت محفل میں علماء کرام سادات نظام جیسے مجھ سے قبل آپ نے نہایت خوبصورت لب و لہجے میں محترم جناب قاری صاحب سے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائی. آخری چند آیات ہم نے بھی سننے کا اعزاز حاصل کیا اور پھر واقعی انہوں نے دعوت اسلام، دعوت صلاۃ اور درد بلال کو بیان کرتے ہوئے آذان ہماری سماعتوں کی نظر کی. دعا ہے اللہ رب العزت ملک عزیز پاکستان کی ہر مسجد کو ایسے مؤذن عطا فرمائے، ہر محلے کو اللہ رب العزت اس خوبصورتی سے دعوت صلاۃ عطا فرمائے. دعوت کا بڑا اثر ہوتا ہے. کئی ملکوں میں کئی لوگ ملے ہیں جو فقط آذانیں سن کر ایمان لائے ہیں. اللہ رب العزت قاری صاحب کے لب و لہجے سوز و گداز اور سنت بلالی کو مزید تقویت اور عروج عطا فرمائے. میں محترم جناب حضرت علامہ حافظ محمد عثمان عتیق صاحب سرپرست علماء کونسل، جملہ علماء کرام حفاظ قرآن جو آج تشریف فرما ہے، بالخصوص محترم جناب حضرت علامہ اشرف فاروقی صاحب سرپرست منہاج القرآن علماء کونسل سرگودا، جملہ علماء کرام کی موجودگی میں فوجی محمد نواز صاحب صدر منہاج القرآن جھاوریاں، کاشف بشیر صاحب
محترم جناب محمد امانت صاحب اور دیگر معاونین کو اس کار خیر کے تعاون اور انتظام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص حافظ علی احمد صاحب جو روز اول سے اس پروگرام کے سلسلے میں رابطے میں بھی تھے، دعوت کے لیے محبتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ اور پھر میں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر دور آپ کے ایک پردیسی بھائی جو ہیں تو اس وقت پردیس میں، مگر انہیں اپنے دیس کی بھی فکر ہے اور دیس والوں کو مصطفیٰ کا ذکر سنانے کی بھی وہ تڑپ رکھتے ہیں، برادرم محترم جناب عمر مصطفی صاحب جو اس وقت اسپین منہاج القرآن میں اپنی خدمات، جہاں وہ روزگار میں مصروف ہیں وہاں دین کے کام میں بھی مصروف ہیں، عمر مصطفی صاحب جو دور پردیس سے بیٹھ کے آپ سے بھی محبتوں کا اظہار کر رہی ہے، اور میرے لیے بھی بار بار بواسطت محترم جناب ملک عمران صاحب رہنما پاکستان عوامی تحریک دعوت بھیجتے رہے۔ میں محترم جناب ملک عمران صاحب کا، محترم جناب ملک صدر الحسن فیضی صاحب آپ کی بروقت دعوت اور اطلاع کا مشکور ہوں۔ آج آپ کے پروگرام میں ڈسٹرکٹ خوشاب کٹھا سگرال سے محترم جناب عبد الغفار صاحب خصوصی طور پر تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ علماء کرام کی اجازت سے سورہ بقرہ کی نکایہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اشتہار پہ ٹائٹل ہے میلاد مصطفیٰ۔ اولاد سے تعلق ایک اور بھی کم ہے، اولاد سے تعلق ہوتا اسی کا ہے جو آبا و اجداد کو جانے، جن کا آبا و اجداد سے تعلق نہ ہو اسے اولاد کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ریپیٹ کم کریں نا، اس کے صرف بیس رکھیں، سادہ رکھیں بالکل۔ اولاد سے نسبت، اولاد سے محبت آبا و اجداد تک پہنچاتی ہے، اور آبا و اجداد سے تعلق آل کی دوستی نبھاتی ہے۔ سو جس کو آل سے نسبت ہو اسے آبا و اجداد سے بھی تعلق رکھنا پڑتا ہے، اور جو آبا و اجداد کا غلام ہو آل پر بھی وہی جان قربان کرتا ہے۔ سو یہ آل محمد ہو، سو آل محمد حسن و حسین سے لے کے آج تک ہم سادات اعظام کو جب بھی تکتے ہیں چہرہ مصطفیٰ کا یاد آتا ہے۔ جب بھی کوئی حسین حسین کرتا ہے مطلب یہ ہے وہ مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے۔ جب بھی کوئی علی و فاطمہ کا ذکر کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو مجھے راضی رکھنا چاہتا ہے، جو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، جب جب مجھے یاد کرو میرے بابا ابراہیم اور اس کی نسل کو یاد کیا کرو۔ سو میلاد مصطفیٰ اور سیرت رسول فقط 63 برسوں کا نام نہیں ہے۔ شریعت محمدی تعمیر کعبہ سے شروع ہوتی ہے، شریعت محمدی از یرفع ابراہیم القواعد سے شروع ہوتی ہے، اور 10 محرم کربلا کے حسین کے شہادت پر پوری ہوتی ہے۔ سو جب بھی کوئی میلاد منائے گا اسے ابراہیم اور اسماعیل کو بھی سلام کرنا پڑے گا، اور جب بھی کوئی آقا کا میلاد کا عقیدہ اپنائے گا وہ علی اصغر و علی اکبر کی بھی غلامی کرے گا، تب وہ غلام مصطفیٰ کہلائے گا۔ اور ہو ماہ ذیقعد اور ذی الحج اور ذکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ کرے،
ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ کریں تو یہ وفا نہیں ہے. تو یہ میری جتنی تمہیدی گفتگو تھی اس کی وضاحت کے لیے سورہ بقرہ کی جو آیہ مبارکہ 133 تلاوت کی بہت ہی دلچسپ ہے. کاش ہم قرآن کو اس نگاہ سے پڑھیں. در حقیقت یہ آیت یہودیوں کے غلط عقیدے کے رد کے لیے اتری تھی، مگر اس میں ہزاروں اسباق ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی. ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت میں موت کا انکار نہیں. موت عام فرد کو بھی آتی ہے اور موت انبیاء کے لیے بھی ہے. حیات انبیاء کے عقیدے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف میلاد مناتے ہیں اور موت کو نہیں مانتے. ہم عقیدہ حقہ کے مطابق انبیاء علیہ السلام کے موت کے قائل ہیں. خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی موت اور وفات کا دن آیا، کسی دور میں کسی نے انکار نہیں کیا. فرق کیا ہے؟ ایک موت تیری میری ہے، ایک موت اللہ والوں کی ہے، اور ایک موت انبیاء کی ہے. فقط اس آیت پہ غور کریں تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا اذ حضر، کہ جب حاضر ہوئی. حاضر غلام ہوتا ہے، حاضر محکوم ہوتا ہے، حاضر نوکر ہوتا ہے، اور مالک آتا ہے شان و شوکت سے. جب تیری میری موت کا ذکر تھا تو قرآن نے کہا یدرککم الموت، موت تمہیں دبوچ لے گی. موت آ گئی، موت تم پر غالب ہو گئی. مگر جب یعقوب علیہ السلام کی بات ہوئی تو فرمایا حضر یعقوب الموت، یعقوب کے پاس موت آئی تو غلامانہ حاضر ہو کے آئی. حاضری کا لفظ ہے کہ لوگوں کو موت مارنے آتی ہے اور رب کے پیاروں کے پاس موت حاضری لگوانے آتی ہے. حضر یعقوب الموت، موت ہر کسی کو مٹا نہیں سکتی. کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو موت کو میٹھا کر دیتی ہیں، موت کو محبوب کر دیتی ہیں. اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب کے پاس موت غلامانہ حاضر ہوئی. نہ ڈر ہے نہ خوف ہے نہ جبر ہے، موت حاضر ہو گئی کہ غلام حاضر ہے جیسے آپ کا حکم ہو. اس وقت یعقوب علیہ السلام کی کیفیت کو قرآن نے بیان کیا کہ جب موت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر کھڑی تھی اذ قال لبنیہ، آخری سانسوں میں بھی اپنی اولاد سے مخاطب ہوئے، آخری سانسوں میں بھی اپنے بچوں سے مخاطب ہوئے. حاضرین مکرم، بڑے افسوس کی بات ہے کہ سوسائٹی میں ماہ ذی الحج سنت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو فقط ہم نے بکرے ذبح کرنے، اونٹ ذبح کرنے، قربانی کے گوشت کرنے تک محدود کر دیا ہے. 10 ذی الحج کا پیغام سنت ابراہیمی اور اسماعیلی فقط گوشت کے لیے نہیں ہے. ہر سال جو یہ واجب کر دی گئی ہے یہ فقط چھری چلانا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ سنت پورے خاندان کو سدھارنے کے لیے ہے، پیغام کے لیے ہے. یہ سنت ابراہیمی بتاتی ہے کہ ماں کیسی ماں ہو کہ بیٹے خود چھری بابا کے گردن کے تلے جھکا دے. یہ سنت 10 ذی الحج کی بتاتی ہے کہ وہ بیٹے کیسے بیٹے ہوں کہ باپ کے اشارے پر گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں. اور یہ سنت یہ بتاتی ہے کہ وہ باپ کیسا ہو جو رب کے اشارے پر اپنے خاندان کو پورا تلوار اور چھری کے سامنے کر دے. یہ ذی الحج کا مہینہ صرف گوشت کھانے کھلانے کا نہیں ہے، یہ ایک ماں کے، یہ ایک
باپ کے اور یہ ایک بیٹے کے احوال سدھارنے کے لیے ہے کہ یہ مہینہ تمہیں بتانے آتا ہے خاندان سنورتا کیسا ہے، خاندان سے رب کیسے راضی ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی اولاد کو فکر نہیں ہوتی، یہاں یعقوب علیہ السلام کی صورت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ والے محبت تو اللہ سے کرتے تھے مگر آخری سانسوں میں بھی فکر بیٹوں کے عقیدے کی ہوتی تھی، فکر اولاد کے عقیدوں کی ہوتی تھی۔ آج ہم اپنی اولاد کی تربیت سے بے پرواہ ہو رہے ہیں، اچھی تعلیم، اچھا لباس، جاب، ان چیزوں کی فکر ہوتی ہے مگر بیٹے کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ جو بچپن میں قاری صاحب نے قرآن پڑھا لیا، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں پوچھا بیٹا قرآن آتا بھی ہے یا نہیں آتا؟ وہ جو بچپن میں ایک بار نماز سکھا دی ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جس نے اپنی بیٹی یا بیٹے سے پوچھا آج بابا کو نماز تو سنا کہ تمہیں نماز آتی ہے یا نہیں آتی؟ امتحان بندے کو پرفیکٹ کرتی ہے، امتحان غلطیاں دور کرتی ہے، امتحان سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد سے جوانی کے دنوں میں پوچھا ہو تیرا عقیدہ کیا ہے؟ وہ پیغمبر تھے جب دنیا سے رخصت ہونے لگے اپنی ساری آل کو بلا کے کہا، پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا ما تعبدون من بعدی۔ تھے پیغمبر، ساری عمر جو سکھایا اسی کا درس کا امتحان لیا۔ فرمایا بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عبادت کا لفظ استعمال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ تو پیغمبر کے بیٹے تھے۔ اور میں اہلیان جھاوریاں سے اگر سوال کروں کہ آج رات کے بعد کس کی عبادت کریں گے، بتائیں آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بولیں، کس کی عبادت کریں گے؟ کل کس کی عبادت کریں گے؟ پرسوں کس کی عبادت کریں گے؟ عبادت ہے ہی ایک اللہ کی، کسی اور کے بعد میں سوچنا بھی شرک ہے۔ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ہے۔ کسی کلمہ گو سے پوچھ لو، توحید کا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سو بچے سے بھی سوال کریں کہ کس کی عبادت کرو گے، وہ جواب ایک ہی ہے اللہ کی۔ یعقوب علیہ السلام نے بڑا سادہ سا سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بتاؤ سادہ سا جواب کیا بنتا ہے؟ بولے نا، سادہ سا جواب یہی بنتا ہے کہ اللہ کی، مگر یہ جواب بچوں نے نہیں دیا، جواب تو یہی بنتا کہ عبادت اللہ کی کریں گے۔ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ موت کا وقت ہے، آخری گھڑیاں ہیں، مختصر لفظ چننے چاہیے۔ بابا اللہ کی عبادت کریں گے، مگر بچوں نے یہ جواب نہیں دیا، ان ساروں نے مل کے جواب دیا ہے۔ کالو، کسی ایک نے بھی دوسرا جواب نہیں دیا۔ فرمایا نعبدو، بابا ہم عبادت کریں گے۔ آگے لفظ ہوتا نا اللہ، نعبد اللہ، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تو سوال کا جواب پورا تھا، مگر بچوں نے یہ جواب نہیں دیا۔ بچوں نے جواب دیا نعبد الہک، بابا ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ نعبد الہک و الہ آبائک، بابا جو آپ کے بابا کا رب تھا اس کی عبادت کریں گے، دادے کے رب کی عبادت کریں گے، پردادے کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق کے اللہ کی عبادت کریں گے، یعقوب کے اللہ کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ لگتا یوں ہے کہ یعقوب علیہ السلام اولاد سے جواب یہی سننا چاہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادتیں سیکھ کر نبی کو بھلا دو، رب کو یاد رکھو اور رب سے ملانے والے کو بھلا دو۔ عقیدہ حق یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرتے رہو اور یاد رب کے بندوں کو کرتے رہو۔
گویا اولاد نے بھی آخری سانس میں بابا کو جواب یہ دیا کہ ہم آپ کو نہیں بھولیں گے، نعبد الہ کا، بابا ہم جب جب اللہ کی عبادت کریں گے تب تب آپ کو بھی ساتھ یاد رکھتے رہیں گے۔ اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اسی کو آباء و اجداد سے تعلق کہتے ہیں۔ توحید اس سے کمزور نہیں ہوتی، توحید میں جتنا ذکر نبوت کا ہوگا توحید اتنی مضبوط ہوتی جائے گی، توحید میں جتنا ذکر رب کے ولیوں کا ہوگا توحید اتنی مضبوط ہوتی جائے گی۔ یہ اگر غلطی ہوتی تو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو روک دیتے، نہ توحید میں ہمارا ذکر کہاں سے آ گیا، میرے باپ دادا کا ذکر کہاں سے آ گیا، توحید تو خالص ہے، ایک اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، مگر نہیں، فرمایا نعبد الہ کا، فرمایا بابا ہم آپ کے الہ کا ذکر کریں گے۔ وہ صاف صاف عقیدہ بتا دیا کہ ہم تو رب کو جانتے ہی نبی کے وساطت سے ہے، ہم تو رب کو جانتے ہی رسالت کے وساطت سے ہے۔ نعبد الہ کا، ہم اس اللہ کو یاد کرتے ہیں جس کا آپ نے ہمیں بتایا ہے، جس میں آپ کے بابا کا ذکر ہے، آباء و اجداد کا۔ یہاں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو یاد رکھیں اور آباء و اجداد کو بھول جائیں، یہ رب کی منشا نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی سنت نہیں ہے، نبیوں کی سنت یہی ہے، رب کی منشا یہی ہے، عبادت میری کرتے رہو اور اپنے آباء و اجداد کو بھی یاد کرتے رہو۔ اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھنا نہ صرف انبیاء کی سنت ہے بلکہ حکم مصطفیٰ بھی ہے اور خود ڈائریکٹ سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے اپنا سارا شجرہ بیان کر دیا، گویا آباء و اجداد سے تعلق ایسا نہ ہو کہ ایک بندے سے تعلق رکھ لو اور آباء و اجداد کو بھلا دو۔ وہ جو بندہ ہے اس کو بھی کہا کہ اپنے باپ دادا کو یاد رکھو۔ اگر باپ نبی ہے اس سے تو بڑی خوش قسمتی نہیں ہے، وہ یوسف ہو، یعقوب ہو، یحییٰ و زکریا ہو، اسماعیل اور ابراہیم ہو، باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر کا، بابا اگر پیغمبر نہیں بھی ہے پھر بھی اسے یاد رکھنا اور اس کے لیے دعا کرنا، یہ بھی سنت انبیاء اور سنت مصطفیٰ ہے۔ باپ اگر نبی نہیں ہے تو ولی ہے، ولی نہیں ہے تو صالح ہے، متقی ہے، مسلمان ہے۔ ایک مسلم متقی مجھ جیسا گناہگار ہوگا، مگر مشیت الہی اور شریعت یہ ہے کہ نیک ہو پھر بھی اپنے باپ دادا کو یاد کر۔ بالفرض تیرے والدین گناہگار تھے، تیرے والدین دور تھے، پھر بھی رب تیری ڈیوٹی لگاتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وہ گناہگار بھی ہوں پھر بھی نمازوں میں بھی اپنے باپ دادا کو یاد کرنا رب تیری ڈیوٹی لگا رہا۔ جب گناہگار والدین کو یاد رکھنا حکم خدا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی حکم خدا ہے، تو نیک والد کو بھلانے کی بھلا کون اجازت دے گا؟ اور نیک والد تو اپنی جگہ پہ باپ ولی ہو اور باپ ولیوں کا سردار ہو اور بابا نبی ہو تو پھر آخری سانسوں میں بھی پورا شجرہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ نعبد الہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آباء و اجداد کے ذکر سے خوش ہوا کرتے تھے، بلکہ میرے آقا صحابہ کو کہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا بجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ جل مجدہ نے جب مومنین کی ڈیوٹی لگائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، قرآن نے ایک نبی کا ذکر کیا، درود اور صلاۃ و سلام میں واحد نبی کا۔ اس آیت میں 1.25 لاکھ پیغمبر بھی شامل نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون
अलन नबी। अलिफ लाम है वो एक नबी का जिक्र है, बाकी नबियों पे सलाम अल्लाह ने खुद भेज दिया नाम लेके, इब्राहिम, इस्माइल, इलियासीन, वो नाम। अब फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा की बारी है, नबियों के सरदार की बारी है। वो जब नबियों के सरदार की बारी है, अल्लाह भी फरिश्ते भी सलात भेजते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ईमान वालो तुम भी उस एक नबी पर सलात भी भेजो और सलाम भी भेजो। ये वाजिबियत और फर्ज सलात और सलाम की आयत जब उतरी तो सहाबा किराम आका से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, ये थोड़ा बहुत सलाम का तो पता है, सलात कैसे हम करें? आका बता देते, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलातो सलाम समझाया का रब ने हुक्म दिया कि मुस्तफ़ा पर सलातो सलाम भेजो। अगर मेरी उम्मत मुझे खुश रखना चाहती है तो जब जब मुझ पे सलात और सलाम भेजो, तब तब मेरी आल पर भी भेजो, मेरे बाबा इब्राहिम और इस्माइल पर भी भेज देगा। इसलिए नबी मुकर्रम ने दुरूद ताम्मा उसको करार दिया जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र हो और मेरे आका की आल का भी जिक्र हो। इसी का नाम दुरूद इब्राहिमी है, वगरना कुरान की वाजिबियत और फर्जियत इससे पूरी हो जाती है, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, वाजिबियत इससे पूरी हो जाती है। मगर मुस्तफ़ा राजी तब होते हैं जब मेरे आका के सारे आबा अजदाद को झुक के सलाम किया जाए, उसे याद किया जाए। वह मीलाद मनाने वाले को कुरान ये रहनुमाई दे रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा सिर्फ 12 रबीउल अव्वल तक ताल्लुक रह जाए, तुम्हारा सिर्फ विलादत मुस्तफ़ा से ताल्लुक रह जाए। मिलाद का जो अकीदा है वो 12 रबीउल अव्वल से शुरू नहीं होता, वो काबा के दीवार से उस वक्त शुरू हो जाता है जब इब्राहिम ने रब से मुस्तफ़ा को मांग लिया। जिक्र मुस्तफ़ा और अकीदे मिलाद का आगाज उस वक्त शुरू हो गया जब रब ने खाने काबा की तामीर के बाद पूछा, मांग क्या मांगते हो? इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माइल, कि तूने घर बनाया रब का, क्या चाहिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब से रब का महबूब मांग लिया। रब्बना वबअस फीहिम रसूल, अपने सिफात आलिया के साथ मांग लिया, मकामात आलिया के साथ मांग लिया, मनसब के साथ मांग लिया कि ए अल्लाह वो मुस्तफ़ा अता फरमा जो तेरा कुरान पढ़ाया करे, जो तेरे हिकमत की बातें पहुंचाया करे, जो तस्किया की ड्यूटी किया करे, वो मुस्तफ़ा अता फरमा। तो कारी साहब ने आपको कुरान सुनाया, सो नमाज में कोई कुरान सुनाए या मिंबर पर सुनाए, जब भी कोई कुरान सुनाता है तो वो बाल्फाज़ दीगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पूरी कर रहा होता है। सो जहां भी कुरान की तिलावत होती है ख्वाहिश इब्राहिमी पूरी होती है। यतलू की ख्वाहिश उन्होंने की थी कि वो पैगंबर कुरान की तिलावत करे। रब ने फरमाया, इब्राहिम तूने ऐसी दुआ मांगी है कि पिछले उम्मतियों में कारी सिर्फ नबी हुआ करते थे। कुर्रा हजरात को फारूकी साहब कारी साहब है, हमारे भाई ने हमें किरात सुनाई, कारी साहब का नाम कारी आसिफ साहब, उन्होंने हमें जिस तरीके से तिलावत सुनाई ये खास तोहफा कुरा के लिए है, क्योंकि उम्मत मुस्तफ़ा से पहले कारी सिर्फ नबी होता था। हक कुरान तिलावत का सिर्फ नबी अदा किया कर सकता था, बाकियों के पास इतनी ताकत नहीं थी। ये सदका मेरे आका का कि कयामत तक उम्मत मोहम्मद में कुर्रा पैदा हो गए। अल्लाह कुरान पढ़ने वाले लहने दाऊदी के साथ इस उम्मत को अता फरमाते रहेंगे। मगर याद रहे कि पूरा इस्लाम उठा कर देख ले, पूरी शरीयत मुहम्मदी का मुताला करके देख ले, कलमे से लेके जनाजे तक
قدم بقدم شریعت مصطفیٰ کی ہے اور یاد ابراہیم علیہ السلام کی آ رہی ہے۔ جا بجا یہ حج کا مہینہ ہے، حج عبادت اللہ کی ہے، مگر حج پورے کو دیکھے، کہیں ابراہیم کے قدموں کا تذکرہ، مقام ابراہیم کا، کہیں ابراہیم کے زوجہ کے دوڑنے کی سنت، کہیں ابراہیم کے بیٹے کی گردن جھکانے کی سنت۔ گویا یہ حج عبادت اللہ کی ہے اور ذکر سارا میرے آقا کے ابا اجداد کا ہے۔ پورا حج قربانی سے لے کر واپسی تک، طواف کعبہ سے لے کر مقام ابراہیم تک، قدم بقدم ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے، اما ہاجرہ کی قربانیاں یاد دلاتا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ اس رب نے صاحب استطاعت پر حج واجب اور فرض کیا اس لیے ہے، ایسا نہ ہو کہ امت محمدی شریعت میں اتنی مصروف ہو جائے کہ میرے ابراہیم کے قدموں کو بھلا دیا جائے، میری ہاجرہ کے دوڑ کو بھلا دیا جائے۔ آؤ تم حج کر کے یہ سبق تازہ کر کے لوگوں کو سناؤ۔ سجدے اللہ کے کرتا تھا کعبے میں، قدم ابراہیم کے ڈھونڈتا تھا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں سے ہم کعبہ تکنے جاتے ہیں، اور جب کعبہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو کعبہ کہتے ہیں حاجی مجھے چھوڑ، ابراہیم کے قدم ڈھونڈ، اگر تمہیں وہاں سجدے مل گئے رب تیرا حج قبول کر لے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ڈھونڈو اسے، پکڑو، اس کے آس پاس سجدہ لگاؤ، صفا و مروہ، پھر قربانی تک۔ یہ گویا حج عملی طور پر عبادت ہے، اور تصور اور روحانیت کے طور پر میرے آقا کے ابا اجداد ذکور اور اناس، مردوں اور عورتوں کو شجرہ مصطفیٰ میں ساروں کو سلام پیش کرنے کے لیے ایک سالانہ ایونٹ ہے۔ صرف حج نہیں، ہمارے تمام عبادات میں دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات شامل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے 65 مقام پر ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور سورت نمبر 14 تو نازل ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ابو الانبیاء بنایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے، 1.25 لاکھ پیغمبر میں جو پہلے گزر گئے وہ تو گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر پیدا ہوئے وہ نسل ابراہیمی میں پیدا ہوئے، وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ تھے، مگر شجرہ ان کا بھی ابراہیمی تھا۔ آپ کی والدہ بھی اسی خاندان سے تھی جن کو اللہ نے بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب خالق کائنات نے قیامت تک امامت کے لیے کی صورت میں کیا ہے، اور وہ امامت بعد ولادت مصطفیٰ کے نہیں ملی، اللہ رب العزت نے وہ امامت ولادت مصطفیٰ سے پہلے عطا فرمائی ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کی امامت، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کبھی آپ علماء سے سنیں تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ولادت آپ نے سنی، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ کم و بیش ملتا جلتا ہے۔ نمرود خدائی کا دعویدار تھا، نمرود سونے کا تاج رکھتا تھا سر پر، لوگوں سے سجدے کراتا تھا۔ نمرود ایک دن رات کو سوتا ہے، عروج ہے حکومت کا، اس کی جھوٹی خدائی کا عروج ہے، پوری دنیا اسے مانتی ہے۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے، کہ ایک چھوٹا سا تارا نمودار ہوتا ہے۔ سورج کے ہوتے ہوئے تارے کی کیا اہمیت،
مگر نمرود خواب دیکھتا ہے کہ سورج اپنی پوری تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، ایک چھوٹا سا تارا ظہور ہوتا ہے اور سورج کی ساری روشنی سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو صبح تجربہ کر لیں۔ آپ کے صحن میں بلب لگا ہوا ہے یہ، اور اس کی اتنی روشنی ہے کہ آدھی رات میں آپ کے صحن میں پوری روشنی ہے، ساری روشنی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ بلب اچھی کمپنی کا ہے، اس کی لائٹ کافی ہے، وہ چمک رہا ہے، مگر جو ہی صبح سورج نکلے گا اس کی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ تو کیا روشنی ختم ہو گئی؟ کیا بلب کی کوالٹی؟ نہیں، سورج اتنی طاقتور شعاؤں کے ساتھ نکلا ہے کہ ان ساروں کی روشنیاں ماند پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے چمکنا ہے تو رات کا انتظار کرنا پڑے گا، سورج جب نہیں ہوگا۔ نمرود نے کوئی ایسا ہی خواب دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے، ایک ستارہ نکلتا ہے، سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، زمین و آسمان اس ستارے کے نور سے چمک جاتے ہیں۔ نمرود کی آنکھ کھلتی ہے، باقی ساری رات وہ ٹہل کے گزارتا ہے، یہ ماجرا کیا ہے۔ صبح دربار میں کاہن، نجومی، کتابوں کے عالم، وزیر سب اکٹھے کیے، خواب بیان کیا۔ نجومی، کاہن، وزیر، عالم سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کانپنے لگے۔ کہ بادشاہ سلامات، جان کی امان پائیں تو اطلاع اچھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو ستارہ چمکا ہے، یہ ستارہ خواب کا بتا رہا ہے کہ عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کا تخت و تاج کو ڈبو کے رکھ دے گا، آپ کو ختم کر دے گا۔ نمرود نے جب یہ سنا پھر کہا غور کرو، سارے متفق ہو گئے۔ جس کو اقتدار کی لالچ ہو، جو اقتدار کی ہوس میں اندھا ہو چکا ہو، جس نے اقتدار کے مزے لوٹے ہوں، وہ کرسی بچانے کے لیے پھر خون بہاتا ہے، وہ ماڈل ٹاؤن بپا کرتا ہے، وہ ماؤں سے بچے چھینتا ہے۔ نمرود نے جب دیکھا کہ اس کی جھوٹی خدائی کو خطرہ ہے، اس کے قدموں تلے تخت چھینا جانے والا ہے، اس کا تاج اچھالا جانے والا ہے، تو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ جتنے بچے اس سال پیدا ہوئے، سرکاری آرڈر ہے اس کی گردن اتار دی جائے۔ بنی اسرائیل کے بچے اتار دیے گئے، جتنے اس خاندان میں پیدا ہوئے۔ بچوں کی لاشیں پڑی تھیں، مائیں رو رہی تھیں، خون عراق، بابل اور میں بہہ رہا تھا، پھر بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اطلاع آ گئی کہ پورے ملک میں کوئی نر بچہ زندہ نہیں رہا، اس سال جتنے پیدا ہوئے ساروں کو ٹکڑے ٹکڑے قدر کر دیا۔ مگر اقتدار کی ہوس دیکھیں کہ چلو جو پیدا ہو گئے انہیں تو مار دیا، جو عورتیں حاملہ ہے ان کا حمل ضائع کرو وگرنہ ماں بھی ساتھ مار دو۔ پھر ظلم ہوا، ماؤں کو ذبح کیا گیا، ان کے حمل ضائع کیے گئے۔ اگلا آرڈر جاری کیا کہ پورا سال کوئی شوہر بیوی کے قریب نہیں جائے گا۔ ایسے میں حضرت طارق نامی بادشاہ کے قریبی بندوں میں سے تھے، سٹاف میں سے، مگر توحید پرست تھے، یکتا عقیدہ رکھنے والے تھے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور زوجہ کم عمر تھی۔ اس کم عمر زوجہ کو حمل تھا مگر اس نے چھپا لیا، کم عمری کی وجہ سے حمل چھپا لیا اور چھپا کے حمل کو پالتے رہے۔ حضرت طارق کو بتا دیا کہ میرے پیٹ میں بچہ یا بچی ہے، میں نے ضائع نہیں کرنا۔ وہ وقت ولادت آیا تو دونوں میاں بیوی آبادی سے نکلے اور پہاڑ میں ایک غار زیر زمین سرنگ تلاش کی، اس میں اس خاتون نے بچہ جنا اور اس کا نام ابراہم رکھا۔ کیا نام رکھا؟ ابراہم، اس زبان میں۔ اور ماں نے بچہ جن کے دودھ پلا کے دونوں باہر نکل آئے کہ کہیں کسی کو شک نہ ہو، اور پتھر رکھ کے اپنے بچے ابراہم کو اس غار میں بند کر کے گھر پلٹ آئے۔
اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس نے ابھی بیٹا جنا ہو اور اس کو تنہا غار میں چھوڑ آئے، مگر بیٹے کی زندگی عزیز تھی۔ رات کا جب اندھیرا ہوا دونوں ماں باپ پھر گئے کہ بچہ رو رہا ہوگا، بچہ بھوکا ہوگا، بچہ پریشان ہوگا، مگر میاں بیوی دونوں جب غار میں پہنچتے ہیں تو بچہ پہلے سے زیادہ مسکرا رہا ہے، پہلے سے زیادہ خوشحال ہے۔ ماں نے پھر دودھ پلایا، کتنا پلایا ہوگا؟ میڈیکل یہ کہتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو 6 ماہ کا ہے اسے ہر 25 منٹ بعد فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر آدھے گھنٹے میں ماں کو اسے دودھ پلانا چاہیے۔ اس کا سٹامک معدہ کتنا ہوتا ہے؟ چند گھونٹ جاتے ہیں وہ سیر ہو جاتا ہے، باقی پھر وہ نہیں پیتا۔ تو ہر ماں کو چاہیے کہ جب تک بچہ جاگتا ہے ہر آدھے گھنٹے بعد دودھ پلائے۔ تو ماں کی یہ تڑپ تھی، مگر وہ ماں مجبور تھی کہ وہ صبح دودھ پلاتی اندھیرے میں، دن بھر بیٹا کو چھپا کے آتی، پھر رات کو پلاتی۔ خطرہ یہ تھا کہ بچہ کمزور ہو جائے گا، خطرہ یہ تھا کہ معاذ اللہ بچہ بھوک سے مر جائے گا، مگر ماں حیران ہوئی کہ دوسرے دن گئی تو بچہ سیر ہے اور بچے کے منہ سے دودھ باہر نکل رہا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ جب انگوٹھا باہر نکالا تو ماں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے انگوٹھے سے دودھ ایسے جاری ہے جیسے ماں سے جاری ہوتا ہے۔ اب وہ سمجھ گئی اور شوہر کو بتایا کہ ہمارا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے، ارے ہمارا بیٹا بھوکا نہیں ہوتا، مالک نے انگوٹھا ایسا دیا ہے جس سے دودھ کی نہریں جاری ہوتی ہے۔ دنیا نے تو اسماعیل کی ایڑی کا معجزہ سنا ہے کہ اسماعیل کی ایڑی لگے تو آب زمزم نکلتا ہے۔ اسماعیل اس بابا کا بیٹا ہے جس کے انگوٹھے سے دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ اگلا کمال یہ تھا کہ اگلے دن گئی تو صحت زیادہ تھی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا کہ بچے جتنے ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اتنا دن میں بڑے ہوتے، بچے جتنا مہینے میں بڑے ہوتے تھے ابراہیم علیہ السلام اتنا ہفتے میں بڑے ہوتے تھے۔ سو کچھ عرصہ غار میں گزرے چند ماہ تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا قد کاٹ چند ماہ میں 4 سالہ بچے کے برابر ہو گیا، تاکہ باہر نکلے تو کسی کو شک نہ ہو۔ چند ماہ کے بعد جب ماں باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ باہر نکلے تو 4 سال کا خوبصورت ابراہیم ساتھ تھا، چونکہ قتل اسی سال کے بچوں کا تھا۔ اسی لیے خالق کائنات نے یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پالا اور پوسا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ جوانی آئی، رب کے حکم پہ نمرود کو للکارا، دعوت توحید دی۔ وہ وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات شروع ہو گئے۔ خالق کائنات نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے خانہ کعبہ تعمیر کرایا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر پر ابراہیم علیہ السلام نے رب سے محمد مانگا۔ کبھی سوچا ہے یہ ماجرا کیا ہے؟ رب نے ابراہیم کو خواب دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ مجھ سے بیٹا مانگ رہا ہے۔ رب نے ابراہیم سے ابراہیم کا محبوب مانگا کہ ابراہیم تو اپنا محبوب دے گا رب کو؟ مولا کیسے دوں؟ چھری اٹھا اور اسماعیل کو میرے نام پہ ذبح کر دے۔ انی ارا فی المنام، کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں بیٹا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ رب نے ابراہیم سے ابراہیم کا محبوب اسماعیل مانگا، مولا دے دیا۔ اب جب باری آئی تو ابراہیم نے بھی رب سے رب کا محبوب مانگا، مولا تو مجھ سے میرا لال مانگے، میں اسماعیل تیرے نام پہ ذبح کر دیتا ہوں۔ آج کعبے کے پاس کھڑے ہو کے تجھ سے تیرا محبوب محمد کا سوال کرتا ہوں۔
ہم نے دیوار تو کعبہ کی تھی مگر وہ ایک سودا تھا، مولا میں اپنے پیارے تیرے نام پہ لوٹا دوں گا۔ ایک اسماعیل نہیں، اسماعیل سے لے کر کربلا تک چھریاں چلتی رہے گی، جب بھی تیرے دین کو خون کی ضرورت ہوگی، اسماعیل سے لے کر حسین تک آل ابراہیم کا خون تیرے دین کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ میرے استاد المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے اس کو ذبح حسین سے ذبح اسماعیل سے ذبح حسین تک کے ٹائٹل سے بیان کیا کہ کربلا کوئی چند دنوں کا قصہ نہیں ہے، نیت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تربیت مصطفیٰ اور علی المرتضیٰ نے کی تھی، حسین گردن کٹوا کے بابا اسماعیل کی قربانی کو پورا کر کے جا رہا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کے تمہید میں عرض کر دیا تھا کہ میلاد کا جس سے تعلق ہے اس کو حضرت ابراہیم سے تعلق رکھنا پڑے گا، جو میلاد والا ہے اسے حضرت اسماعیل کو یاد رکھنا پڑے گا، بالکل اسی طرح جو میلاد کے عقیدے والا ہے اسے علی سے بھی جڑنا پڑے گا، حسین سے بھی جڑنا پڑے گا۔ عقیدہ میلاد بنا آل محمد کے پورا نہیں ہوتا، عقیدہ میلاد بنا دعائے ابراہیمی کی پوری نہیں ہوتی۔ میلاد مصطفیٰ کی بنیاد ہی میلاد مصطفیٰ اور اللہ کے گھر میں ذکر مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کے تذکرے کرنا تو شروع ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اس موقع پر ایک تاریخی غلطی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، کیونکہ بعد میلاد مصطفیٰ کے کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بت پرست کہتے ہیں، اور وہ کہتے اسی لیے ہیں کہ قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص کا ذکر کیا، آزر، اور اس کو کہتے ہیں باپ ابراہیم علیہ السلام۔ سو کئی لوگ بلا جھجک کہہ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، وہ نہ صرف صنم پرست تھے بلکہ وہ صنم تراش تھے، بت بناتے بھی تھے اور بت بیچتے بھی تھے۔ عقل یہ کیسے مان لے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک کے بیٹے ہوں گے، ایک بت پرست کے بیٹے ہوں گے؟ یہ ایک غلطی ہے، یہ ایک تاریخی غلطی ہے، یا یہ بغض حسد پر مبنی ہے۔ وہاں آزر کا ذکر ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں بلکہ تارخ تھا، ابراہیم بن تارخ۔ وہ جو آزر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے سگے بابا نہیں ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے گارڈین تھے، وہ چچا تھے۔ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کچھ لفظ کچھ علاقوں میں بدل جاتا ہے۔ جیسے گھروں میں لوگ سگے چچا کو بھی بابا کہتے ہیں، دادا کو لوگ ابا کہہ دیتے ہیں۔ بڑے ابا گھر میں ہیں، سو ابا تو ایک ہوتا ہے، یہ بڑے چھوٹے کہاں سے آ گئے؟ اگر صرف لفظ کے معنی پہ آ گئے تو اب تو ایک ہونا چاہیے، مگر لوگ کچھ گھروں میں چاچا یا تائے کو بھی ابا کہتے ہیں، بابا کہتے ہیں، کچھ گھروں میں دادا کو بھی تایا کہتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں میرا بیٹا، یہ میرا ابا ہے، یہ میرا باپ ہے، منہ بولے تو کیا معاذ اللہ یہ خیال کر لیں کہ یہ دادے کو ابا کہتا ہے، یہ اسی کا بیٹا ہوگا، یہ اس کا نہیں ہوگا، یہ زید کا نہیں ہوگا، چونکہ اس نے میرے سامنے اس کو ابا کہا ہے تو اس کا ہوگا۔ سو لفظ ایک ہوتا ہے مگر استعمال کرنے والا اپنے رواج کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ بتائیے ہمارا رب کون ہے؟ بولیں، ہمارا رب ایک ہی ہے، اللہ، مگر اسی اللہ نے ہمارے والدین کو بھی رب کا مقام دیا ہے، کما ربیانی صغیرا، کہ ماں باپ بھی زمین پر تمہارے مجازی رب ہیں، پیغمبر بھی امت کا روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، استاد بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم توحید پر قائم تھے، وہ بچپن میں فوت ہو گئے،
تو اب ذمہ داری آزر نے اٹھائی. وہ پروفیشنلی بت فروش تھا, بت پرست تھا. ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر رہے, ان کے ساتھ رہے, خاندان کی بات ہے. وہ جو دعائیں مانگی تھی وہ اپنے چچا کے لیے مانگی تھی. وہ جو بت پرستی کا ذکر ہے وہ باپ بطور گارڈین ہے, باپ بطور سرپرست ہے. وگرنہ ہم نہیں مانتے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بابا مشرک ہو. یہ مسئلہ صرف حضرت ابراہیم کا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا میرا سارا شجرہ میرے بابا عبداللہ سے لے کر آدم تک سارا توحید پر قائم تھا. میرے آقا نے گارنٹی دی ہے کہ میرے پورے شجرے میں کوئی مشرک نہ تھا, کوئی نجس نہ تھا, کوئی زانی نہ تھا. نکاح سے نکاح. آقا نے فرمایا میرا نور آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ تک پاک لوگوں سے پاک لوگوں میں نکاح سے منتقل ہوتا رہا ہے. اگر نادانوں کی بات مان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹ باپ مشرک تھا تو مسئلہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا نہیں, سارا شجرہ نور کا ہے, شجرہ محمد کا ہے, شجرہ مصطفیٰ کا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک ٹوٹل شجرہ مصطفیٰ کی حفاظت خود رب نے فرمائی ہے. اس پورے شجرے میں ہر مرد پاک رہا ہے, ہر عورت پاک رہی ہے جس سے نور محمد گزرتا رہا ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میرے آقا کے دادا جان ہیں تو ابراہیم کا والد بھی مست توحید پر مبنی ہوگا اور آپ کی والدہ بھی توحید پر مبنی ہوگی. یہ رب کی تقسیم ہے, بندے کی عقل کی بات نہیں ہے, یہ شجر محمدی کی بات ہے. وہ دعائے ابراہیمی جو وہاں سے مانگی وہ حضرت طارق سے ہوتے ہوئے چلتی گئی اور حضرت ہاشم تک آئی, حضرت عبد المطلب تک آئی, حضرت عبداللہ تک آئی, اور پھر 12 ربیع الاول کو جو نور چمک کے آیا ہے وہ ہزاروں انبیاء اور ہزاروں پاک لوگوں میں سے ہوتا ہوا 12 ربیع الاول کو چمکتا ہے. جس کا آپ میلاد مناتے ہیں سو میرے آقا کا میلاد پورا تب ہوتا ہے جب آپ کے پورے شجرے کا ذکر کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے کہ لوگوں کو تو تکلیف حضرت عبداللہ اور آمنہ کی ہوتی ہے کہ آمنہ کی ذکر کرتے ہیں, عبداللہ کی ذکر کرتے ہیں, حلیمہ دداچیاں دا ذکر کرتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ تم کیا جانو عقیدہ عشق میں میرے آقا کے پورے شجرے کو یاد کرنا فرض ہے. عقیدہ عشق میں میرے آقا کی آل کے ہر سید کا احترام. ارے عقیدہ عشق میں تو جس اونٹنی کو حضور ایک بار چھو لیں اس کو بھی یاد کرنا ثواب اور عبادت سمجھا جاتا ہے. میرے آقا جس دراز گوش اور گدے کو خرید لے صحابہ اس کا اسی لیے ادب کرتے ہیں کہ حضور نے اس دراز گوش یعنی گدے کو بھی اپنا کہا ہے. ہم کیسے میرے آقا کے بابا کا ذکر چھوڑ دیں, حضرت حلیمہ کی کٹیا کا ذکر چھوڑ دیں, حضرت حلیمہ کی بکریوں کا ذکر چھوڑ دیں. جس شے کا تعلق مصطفیٰ سے بنتا جائے گا وہ نالین مقدس ہو یا وہ بکری ہو, وہ جو کچھ بھی ہو, جس شے کو مصطفیٰ سے نسبت ہو اسے یاد کرنے سے حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. مگر اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اولاد کے ذمے لگایا گیا آباء و اجداد کو یاد کرنا, اور اسی طرح آباء و اجداد کی ڈیوٹی یہ ہے, آباء و اجداد کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کریں. اولاد کی تربیت کیا ہے یہ بھی اپنے علماء سے سنیے گا کہ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی دیوار تعمیر کرنے کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا مگر اسماعیل علیہ السلام ساتھ شامل ہیں, اور جب دعا مانگ رہے ہیں تب بھی آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو آج شامل کیا. آج ہم نے اپنے بچوں کو دین کے امور میں اپنے ساتھ شامل کرنے سے توجہ ہٹا دی ہے, ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ ہٹا دی ہے. آپ نے پڑھا نہیں ہے
کہ کس نے سکھائے ہیں اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اسماعیل علیہ السلام کو اپنی ماں کے ساتھ مکہ میں چھوڑ دیا، اور پھر جب عمر بلوغ کے قریب آئی چھری لے کے آ گئے، کبھی کبھار ملنے آتے تھے۔ اگر آج کے تناظر میں دیکھیں تو جواب یہ بنتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا نا کہ انی ارا فی المنام، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ عقل یہ کہتی ہے، جواب یہ بنتا ہے کہ بابا جب میرے خدمت کے دن تھے، جب میرے پالنے کے دن تھے، اماں کے پاس چھوڑ کے آپ چلے گئے، چاہے دین کے لیے چلے گئے، اور اب میں جب اس قابل ہوا ہوں تو آپ مجھے ذبح کرنے لگے ہیں۔ بیٹا شکوہ تو کرتا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں تجھے ذبح کروں گا، فرمایا ماذا ترا، ہوں تو کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ذبح کروں گا، کہا میں نے خواب دیکھا ہے تو میں ذبح کرتا ہوں، اب تیرا کیا مشورہ ہے، تو کیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کہہ سکتے تھے بابا خواب ہے نا، تعبیر پوچھ لیتے ہیں کسی سے، خواب یہ چھوڑیں، یا ممکن نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ دیتے بھلا پتری کوئی کوئند ہے، مگر نہیں، باپ نے کہا بیٹا سوچ کے بتاؤ تو کیا کہتا ہے۔ بغیر سوچے اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا آج کی نوجوان نسل کے لیے وہ تربیت کے لیے کافی ہے۔ فرمایا یا وقت فعل ما تؤمر، بابا مشوروں کا وقت نہیں ہے، چھری اٹھائیے، جو حکم ہے میری گردن کاٹ دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ چھری تو چلائیے، میں تڑپوں گا بھی نہیں، صبر کر کے آپ کے نام پر قربان ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں ذبح ہوں گا تو مجھے کیا ملے گا، جنت ملے گی، رب کی رضا ملے گی، کوئی میڈل ملے گا، اسماعیل علیہ السلام نے نہیں پوچھا۔ تو فرق دیکھیے، ابراہیم بیٹا ذبح کر رہا تھا رب کو راضی کرنے کے لیے، اور بیٹا گردن کٹوا رہا تھا بابا کو راضی کرنے کے لیے۔ سو پیغام دے دیا کہ جو والدین کو راضی کر لے اللہ قیامت تک اس کا نام بھی زندہ کر لیتا ہے۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ اسوے اسماعیلی اپنے اندر پیدا کرے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی اولاد کو دین کی محبت سکھائیے، دین کے رستے پہ سکھائیے۔ منہاج القرآن آج نوجوانوں کو اس لیے مخاطب کرتی ہے، آج ہم قرآن تو یاد کروا دیتے ہیں، آج ہم نمازیں تو سکھا دیتے ہیں، مگر رشتے نبھانا نہیں سکھاتے، ادب کرنا نہیں سکھاتے۔ استاد سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ماں باپ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، پھر مسجدیں آباد ہوں، پھر مدرسے چلتے رہیں، لیکن پڑوسی سے تعلق اچھا نہیں، بہن بھائیوں سے تعلق اچھا نہیں، ماں باپ سے تعلق اچھا نہیں ہے، تو وہ دین محمدی کو نہیں سمجھا۔ جیسے قربانی صرف گوشت کا نام نہیں ہے، اسی طرح دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دین وہی ہے جو ابراہیم اور اسماعیل عملی صورت میں سمجھا رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد دین متین کا جب ذکر کیا تو اپنے بابا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا جا بجا ذکر کیا۔ نماز میں نام ابراہیم اور نام اسماعیل، حج میں نام ابراہیم اور نام اسماعیل، نکاح ختنہ شادی تمام یہ سنت ابراہیمی کے مطابق، اور پھر 10 ذی الحج کو تو عملاً کا چھری بکرا تمہارا یاد اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ چند لاکھ لوگ حج پہ جا کے اور باقی گھروں میں بیٹے کی بھی قربانی کو یاد رکھیں اور باپ کی بھی قربانی کو یاد رکھیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو میلاد مصطفیٰ کا پیغام سمجھنے اور اس کو اگلی نسل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم ہے جو قرآن میں ہے، اور منہاج القرآن
اس دور جہالت میں جو جنگ لڑ رہا ہے وہ جہالت سے لڑ رہا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں قرآن اور قرآن کا پیغام پہنچانا ہے. اسی سلسلے میں آج میں مبارکباد دیتا ہوں محترم جناب حافظ محمد عثمان صاحب کو بھی اور محترم فوجی محمد نواز صاحب کو کہ آج انہوں نے یہاں ایک مرکز علم کا آغاز کیا ہے. پہلے گوشہ درود بھی ہے، حلقہ درود بھی ہے. مرکز علم ہفتے میں ایک بار 1 گھنٹے کی کلاس ہے جس میں اسی طرح کے اخلاقیات اور محبت زندگی کا وقت نکال کر اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے مرکز علم ہے. اپنے اپنے گھروں اور علاقوں میں قائم کریں اور 1 گھنٹہ دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے نکالیں. انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ ہم قرآن کے بہت سارے پیغام کو سمجھ چکے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کو ہمیشہ صلاۃ سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ آل محمد کو یاد کرنے، ادب اور احترام سے ان کی عقیدت و احترام کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ انتظامیہ جامعہ مسجد حاضہ، امام و خطیب جامعہ مسجد حاضہ، میلاد کی کمیٹی اور منہاج القرآن کے وہ احباب جن کی دعوت اور محبت کے طفیل میری اور آپ کی ملاقات ہوئی. سو ٹائٹل میلاد کا تھا. کچھ ساتھی شاید ذہن بنا کے آئے ہوں گے کہ آقا کی ولادت کا ذکر ہوگا سب کچھ، لیکن میں نے اپنی محبت کا ماہ ذیقات اور ذی الحج کی وجہ سے ذکر کیا. زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجتے رہیے. آج جمعے کا دن ہے. کیا دن ہے؟ جمعے کی رات گزر رہی ہے. جمعے کے بارے میں آقا کا حکم ہے جو خود درود بھیجتا ہے میں محمد سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا. اگلی بات کہ جو 1000 بار درود بھیجے گا روز یا جمعے کو، کتنی بار؟ 1000 بار. نبی مکرم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو 1000 بار درود بھیجے گا، وعدہ فرمایا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے جنت کا مکان دیکھ کے مرے گا. باقی میرے آقا کے آباء و اجداد کو اگر تفصیل سے پڑھنا ہو تو محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے، انہوں نے 8 کتابیں میرے آقا کے شجرے پر آباء و اجداد پر لکھی ہیں. میرے استاذ المکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بھی والدین کریمین پر گفتگو فرمائی ہے. جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خوب سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے. اللہ رب العزت میرے اور آپ کے والدین جو زندہ ہیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جن کے والدین وصال فرما چکے میرے آقا کے والدین کے صدقے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے. جملہ انتظامیہ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں، بالخصوص برادرم عمر مصطفی صاحب جو اس وقت اسپین سے آپ کے ساتھ شریک ہیں، ان کی دعوت محبتیں شریک ہیں. بھائی عمر کو مبارک ہو کہ ان کی وہاں کی طرف آپ کے علاقے میں علم اور عشق مصطفیٰ جاری و ساری ہے. اللہ اسی طرح مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں تعاون کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.